وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا، یعنی ان کی ابھی رخصتی ہی نہیں ہوئی تھی کہ نکاح کے بعد طلاق ہو گئی، تو اس طلاق میں کوئی گناہ کی بات نہیں. اگر ضرورت ہے ایسی طلاق کی تو دی جا سکتی ہے. یا جن کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے اور انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ کیونکہ ان کا نام تمہارے نام کے ساتھ آ گیا تھا. وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے، یعنی کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی گئی لیکن ہر ایک کو اللہ کے تقوی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے. متاعًا بالمعروف، نیکی کرنے والوں پر یہ لازمی حق ہے. سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، کس طرح لوگوں کے جذبات کی رعایت کرتا ہے کہ اگر ایک رشتہ جوڑنے کے بعد توڑنے کا موقع آ گیا ہے تو بہرحال کچھ نہ کچھ نقصان عورت کو ہوتا ہی ہے. اس نقصان کی تلافی ضروری ہے حسب قدرت کسی تحفے کی شکل میں، اس کو کچھ نہ کچھ دینے کی صورت میں، یعنی دینے والے بنو، بانٹنے والے بنو، ہر موقع پر فائدہ پہنچانے والے بنو. یہی خوشی کا راز ہے. خوشی لینے میں نہیں ہوتی، خوشی دینے میں ہوتی ہے. دلوں کی تنگی میں کوئی خوشی نہیں، بخل میں کوئی خوشی نہیں، دلوں کی فراخی میں، دلوں کی وسعت میں خوشی ہوتی ہے. اور اگر تم ان منکوحہ عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا ادا کرنا ہوگا. اگر مقرر نہیں ہوا تو اور صورت ہے، مقرر ہو گیا تو آدھا.
مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی دونوں فریق ایک دوسرے کے ساتھ اس کے حق سے زیادہ دینے والے ہوں۔ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی جو احسان کرے گا اس کا احسان اللہ کی نگاہ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ یہ زندگی میں ایک اصول بنا لینا چاہیے کہ انسان ہمیشہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرے۔ ایسا شخص کبھی خیر سے محروم رہ ہی نہیں سکتا، اس پر اللہ کا فضل اور رحمت ہوتی ہے، لیکن جو بہت حساب کر کے دیتا ہے، گن گن کر دیتا ہے، تو اس کو بھی گن گن کر ہی دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، لا تو کی فیو کا علیہ کی۔ وکا کہتے ہیں اس تھیلی کی رسی کو یا اوپر جو ڈوری ہوتی ہے، پہلے زمانے میں پرس اور بیگز اور یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو لوگ چھوٹی چھوٹی گتھیاں سی بنا لیتے تھے اور ان کے اندر چیزیں رکھ کے اوپر سے پھر دھاگے سے اس کو گرا لگا دیتے تھے، تو اس کو وکا کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے پانی کی مشق ہوتی ہے اس کے اوپر بھی وکا ہوتا ہے، ڈھکن۔ تو فرمایا لا تو کی فیو کا علیہ کی، اس کو بند کر کے مت رکھو ورنہ تمہارے اوپر بھی بند کر دیا جائے گا، یعنی اگر تم دینا بند کرو گے تو پیچھے سے تمہارا بھی بند ہوگا، اور اگر تم دیتے جاؤ گے تو پیچھے سے اور آتا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک گندم کا دانہ مثال کے طور پر آپ اگر اس کو اپنے گھر میں ایسے ہی بیکار رکھ چھوڑتے ہیں تو اس سے کچھ بھی نہیں بنتا، لیکن اگر آپ اس کو زمین میں دبا دیتے ہیں ایک سیڈ کو تو اس سے کیا کچھ نکل آتا ہے، وہ 700 دانے بن جاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا پودا بن جاتا ہے۔ کیونکہ پھل پھول آ نہیں سکتے جب تک آپ وہ پہلا سیڈ زمین میں نہیں ڈالتے، اس کو گم نہیں کر دیتے، اس کو اندھیرے میں نہیں ڈال دیتے، اس کو اپنے سے الگ نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے یہ بڑا عزیز ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کو تو میں اپنے ساتھ ہی رکھوں، تو آپ خوبصورت پھول نہیں دیکھ سکیں گے، پھل نہیں دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ مال کو، اپنے علم کو، اپنے رزق کو، اپنی صلاحیتوں کو صرف اپنے تک ہی رکھیں گے تو وہ پھلے پھولیں گی نہیں، ان سے پھل پھول نہیں آئیں گے، پھر وہ آپ خوشیاں نہیں دیکھیں گے، وہ نظارہ نہیں دیکھیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اپنے بچے بہت پیارے ہیں، میں ان کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی، میں اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر رہی، کیونکہ وہ مجھے بہت پیارا ہے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ وہ مجھ سے الگ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس کے بچے جو آپ کے لیے اپنے بچے سے بھی زیادہ خوشی کا باعث ہوں گے وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا ایک اصول بنایا، فطرت کا ایک اصول ہے کہ دینے والے کو ملتا ہے، لہٰذا دینے والے بنے، چاہے ایک اسمائل ہی کیوں نہ دیں، چاہے ایک سلام ہی کسی کو کیوں نہ کریں، چاہے کسی کو راستہ ہی کیوں نہ دے دیں، کچھ بھی دیں گے، چھوٹا دیں گے، تھوڑا دیں گے، بڑا دیں گے، واپس آپ ہی کی طرف لوٹ کر آئے گا، وہ کہیں نہیں جانے والا۔ جو آج آپ نے اللہ کی خاطر دیا وہ اللہ کو دے دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسے بڑھائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ احسان اور فضل کا معاملہ کریں، اور آیت کے اس حصے کو یاد رکھیں، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کرنا، احسان کرنا مت بھولیں، کیونکہ اصل اختلاف شروع بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ گھروں میں لڑائیاں عموماً فائنینشیل میٹرز پر ہوتی ہیں، شوہر چاہتا ہے بیوی خرچ کرے، بیوی چاہتی ہے شوہر خرچ کرے، اب اسی پہ اختلاف، جھگڑا، اور وہ کہیں سے کہیں سکون برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اگر دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے رہے، دونوں طرف سے، یہ نہیں کہ صرف بیوی کرتی رہے، یہ صرف شوہر کرتا رہے، دونوں ایک دوسرے پر، ضروری نہیں کہ صرف مالی معاملات میں، کسی بھی معاملے میں اگر ہم صرف ضد لگا کے بیٹھ جائیں گے، میں بیمار تھی اس نے میرا حال نہیں پوچھا، وہ بیمار ہے تو میں بھی نہیں پوچھوں گی، مجھے درد تھی اس نے مجھے نہیں دبایا، اب اسے درد ہے تو میں بھی نہیں دباؤں، اس کو مزہ تو چکھاؤ، اس کو پتا تو چلے۔ ایسے گھر نہیں بنتے، ایسے خوشی نہیں آتی۔ جو آپ کو نہ دے اس کو دے کر تو دیکھیں، ہے مشکل، لیکن جو خوشی وہاں سے ملے گی وہ کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ تو انسان دراصل جب دوسرے پر فضل فرماتا ہے تو دراصل اپنا بھلا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا سب نمازوں کی حفاظت کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ نکاح اور طلاق کے احکامات چل رہے تھے کہ بیچ میں نماز کا ذکر آ گیا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کے معاملات میں غرق ہو کر عبادت کو نہ بھولیں۔ یاد رکھیے، خاندان کے امن، سکون، گھر کی خیر و برکت، راحت، سکینت کا راز بر وقت نمازوں کی ادائیگی میں ہے، نمازوں کی پابندی میں ہے۔ جس گھر میں سب نمازی ہوتے ہیں وہاں خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور جس گھر میں ایک بھی بے نماز ہوتا ہے اس گھر میں برکت نہیں ہوتی، اس گھر میں کہیں نہ کہیں نحوست ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی سے خیر و برکت نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔
راحت نہیں ملتی. تو خاندانوں کی حفاظت نماز کی حفاظت کے ساتھ ہے. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے. اور حفاظت میں صرف 5 وقت پڑھنا ہی نہیں بلکہ ان کے شرائط اور ارکان کو بھی پورا کرنا ہے. تو خاندان کے امن و سکون اور خوش نصیبی کے انتہائی اہم اسباب میں سے ایک سبب حافظوا علی الصلوات ہے، اور خاص طور پر درمیانی نماز جو عصر کی نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے نماز عصر فوت ہو گئی، یعنی جو نماز عصر نہیں پڑھتا، گویا اس کا سب گھر بار اور مال اسباب لٹ گئے، سب کچھ برباد ہو گیا. اتنا بڑا نقصان. تو پھر آپ دیکھیے کہ گھروں کے اندر خوشحالی کہاں سے آ سکتی ہے، وہ پھل پھول کہاں سے سکتے ہیں، ان کے اندر خیر و برکت کہاں سے آئے گی جب نمازیں ہی نہیں. پھر فرمایا، پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری پر نماز پڑھ لو. نماز نہیں چھوڑنی، پیدل چلتے چلتے واکنگ، چلتے بھی جاؤ اور نماز بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤ. عام طور پر کیا ہے، نماز میں سکون سے کھڑے ہونا کہ حرکت نہیں کرنی، لیکن خوف کی حالت میں چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، سواری پہ ہے تو اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے. جو اللہ کو پسند ہے طریقہ، اس کے مطابق اس کا ذکر کرو. تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. تو گویا یہاں مزید تاکید کر دی گئی اس بات کی کہ کسی حال میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. جو نماز خوف میں، سفر میں، تکلیف میں، بیماری میں نہیں چھوڑی جا سکتی، وہ گھروں میں آرام سے رہتے ہوئے کیسے چھوڑ سکتے ہیں. اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک بغیر گھر سے نکالے فائدہ پہنچانے کی وصیت کر جائیں. یہ اس وقت کا حکم ہے جب ابھی عدت کا حکم نہیں آیا تھا، 4 ماہ 10 دن کی. ہاں، اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں. اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ، یعنی جس کو متع طلاق کہتے ہیں، وہ پہنچانا لازم ہے. متقی لوگوں پر یہ حق ہے، متقی لوگوں پر حق ہے کہ وہ کیا کریں، یعنی جب عورت کو طلاق دے کے رخصت کر رہے ہوں تو ایسے رخصت کریں جیسے مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے. کیسے کرتے ہیں مہمان کو رخصت؟ کچھ دے دلا کر، کچھ تحفہ دے کر، اچھی ٹرمز پر اینڈ کریں. کتنا خوبصورت ہے یہ دین. اختلاف اپنی جگہ، نبھا نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، اکٹھے نہیں رہ سکتے، سفر اکٹھے نہیں ہو سکتا، سواری کو اترنا ہے اتر جائے، لیکن اچھے سے رخصت کرو. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ حق ہے متقیوں پر. یہ ہمارے دین کا ایک اہم پہلو ظاہر کرتا ہے. یعنی باہمی معاملات میں، شادی اور نکاح اور طلاق اور ان چیزوں میں کچھ وہ حقوق ہوتے ہیں جن کو قانون متعین کرتا ہے، شریعت نے متعین کر دیا، لیکن ایک انسان پر دوسرے کے حقوق کی حدیں یہی ختم نہیں ہوتی، پھر بھی کچھ حق باقی رہتے ہیں. یعنی ایک تو وہ حقوق ہے نا جو فرض کے درجے میں آپ کو ادا کرنے ہیں، اور کچھ حقوق اس کے علاوہ بھی ہیں. اور یہ وہ حقوق ہیں جن کو انسان کا تقوی والا دل محسوس کرتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے. ایک ہوتا نا جیسے کسی نے آپ سے قرض لیا، اب اس نے واپس کیا، اب اس نے جب واپس کیا یا وہ وقت پر واپس نہیں کر سکا، لکھا ہوا تھا اس تاریخ کو دے دے گا، نہیں دے سکا، تو کیا ہے تھوڑی سی مہلت اور دے دے. قانونی طور پر آپ اس کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں، لیکن اخلاقی طور پر، تقویٰ کے تقاضا کے طور پر کیا مہلت دے دیں. تو انسان کے اندر تقویٰ کا احساس جتنا زیادہ ہوگا، شدید ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اسے اپنے اوپر لازم سمجھے گا. اور اگر اندر کا یہ زور موجود نہیں تو انسان کبھی بھی دوسروں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح احکامات نازل کیے ہیں اسی طرح انہی کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. یعنی ان کو سمجھو اور زندگی ان کے مطابق گزارو، اپنے لیے بے جا گنجائشیں نکالنے کی کوشش مت کرو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو ہزاروں میں تھے؟ وہ موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، تو وہ مر گئے۔ پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ کیا کبھی تم نے سوچا ان کے بارے میں؟ کون تھے وہ جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے؟ کس لیے؟ موت سے بچنے کے لیے۔ لیکن موت تو پھر بھی پیچھے آ گئی۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ تقدیر نہیں ٹلتی۔ موت کا جب وقت لکھا ہے اور جس جگہ لکھا ہے وہاں انسان پہنچ جاتا ہے۔ لہٰذا سبق کیا ہے ہم سب کے لیے کہ اگر کسی کی موت کسی خاص عمر میں، کسی خاص وقت، کسی خاص جگہ پر آ جائے تو اس کو اللہ کا لکھا تسلیم کر کے قبول کر لیں، اس پہ راضی ہو جائے، اعتراض نہ کریں۔ اگر یہ ایسا نہ کرتا تو یہ فوت نہ ہوتا، اگر وہاں نہ جاتا تو یہ نہ مرتا۔ یہ سب ہماری باتیں ہیں، ہمارے خیالات ہیں۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو سوچیں کہ اس نے ایسے ہی فوت ہونا تھا اور اس کا ایسا ہی لکھا تھا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ یعنی اسباب تو اختیار کرے انسان، لیکن تقدیر کو بھی تسلیم کرے۔ اسباب اختیار کرے موت سے بچنے کے لیے، لیکن موت آ جائے تو اللہ کے فیصلے کو قبول کر لیں، کیونکہ کچھ لوگ ڈیتھ کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور وہ اپنی زندگی کو میزریبل بنا لیتے ہیں۔ کیوں فوت ہو گیا، کیوں فوت ہو گیا، ڈینائل فیز میں چلے جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، انہیں یقین نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، کچھ موتیں اچانک ہوتی ہیں، یقین نہیں آتا، لیکن پھر اپنے آپ کو یقین دلانا بھی چاہیے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔
کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی کشادگی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ قرض حسنہ سے مراد خالص اللہ تعالی کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا ہے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری اور کسی پر احسان جتانے کی نیت نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کا کرم دیکھیں، خود ہی بندوں کو عطا کیا اور خود ہی بندوں سے مانگ رہا ہے اور اسے اپنے ذمے قرض قرار دے رہا، جبکہ وہ سارے خزانوں کا خود مالک ہے۔ یہ صرف ہمیں آنر دینے کے لیے کہ یہ اتنا بڑا کام ہے، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ سے سودا کرو گے، لہٰذا خوشی کے ساتھ یہ سودا کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوگی۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے گا۔ ایک بیج 700 دانے لاتا ہے۔ ایک درخت جب لگ جاتا ہے، ایک بیج سے نکلتا ہے نا، ایک مثلا کنو کا درخت ہے، سال ہر سال تک پھل دیتا ہے، اور وہ تو 700 سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک ایک درخت پر، سینکڑوں کے تعداد میں۔ تو آغاز کہاں سے ہو؟ چھوٹی سی ایفرٹ سے۔ تو اسی طرح انسان جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں اچھی چیز دیتا ہے، کیونکہ کنو کے درخت کے لیے کنو کا بیج ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے راستے میں جس چیز کا آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، پھر اسی اعتبار سے اچھی چیز خرچ کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں تو حیران کن اضافہ ہوگا جس کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر یہاں پر کچھ اور واقعات کا ذکر ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے حال پر غور نہیں کیا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور باقی ان کے پیچھے جو قوم رہ گئی ان کے کچھ لیڈر تھے۔ حضرت موسیٰ نے خود بھی اپنے دور میں ان کے نقیب مقرر کیے تھے، ان کے سردار مقرر کیے تھے ان 12 قبائل کے۔ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ اس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں لڑیں، اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جنگ کرنا فرض کر دیا جائے تو تم نہ لڑو۔ انہوں نے کہا اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں جبکہ ہم اپنے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب منہ موڑ گئے، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں مشکل حالات آئے تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہم سب مل جل کر اپنے لیے ایک زمین جو دشمنوں کے قبضے میں ہے ان کو نکال کر آزادی حاصل کریں۔ تو اس کے لیے انہوں نے لیڈر کی فرمائش کی کہ کوئی لیڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ انڈیویجول ایفرٹس نہیں ہوتی کہ جس کا جو جی چاہے جہاں چاہے جا کے بم مار دے اور اپنی مرضی سے فیصلے کر لے اور کسی کو اڑا دے اور کوئی بلڈنگ اڑا دے اور کوئی گاڑی جلا دے اور اس کو وہ جہاد فی سبیل اللہ قرار دے۔ یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد کے لیے کیا ہے کہ پہلے کوئی امیر ہو اور پھر اس کے بعد اس کا پورا مقصد اس کے سامنے واضح ہو اور اس کی پلاننگ ہو، اور اس کے بعد۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جنگ کی آرزو کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو پھر ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کیا جائے، اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہنا مومنوں کی صفات میں سے ہے۔ اب یہاں کیا ہوا؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا، ثابت قدم ہی نہیں رہے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے۔ اور ثابت قدمی اختیار نہ کرنے والوں کو کیا کہا گیا؟ ظالمین، واللہ علیم بالظالمین، کہ خود ہی فرمائش کی اور جب حکم دیا گیا تو منہ موڑ گئے اور کام چھوڑ دیا۔ اس واقعے سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جس بھی نیکی کے کام کی تمنا کر کے دعا کریں اور پھر وہ اپرچونٹی ہمیں مل جائے تو پھر کمٹمنٹ کو نبھائیں۔ پھر یہ نہیں کہ اچھا اب یہ مشکل ہے، وہ مصروفیت ہے، پھر ایسا نہیں، ثابت قدمی، تب جا کر اس کا اجر ملے گا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو لیکن اگر طریقہ درست نہ ہو اور اس کام کو ادھورا چھوڑ دیا جائے، اپنی منزل تک نہ پہنچایا جائے تو فائدہ نہیں۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی جبکہ ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے تو کوئی مالی وسعت بھی عطا نہیں کی گئی۔ اس نبی نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا انتخاب ہے، اور اسے علم اور جسم کے اعتبار سے زیادہ وسعت دی ہے، یعنی اس کی صلاحیتوں کو دیکھو، مال کو مت دیکھو۔ اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر بھی آتا ہے نا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو تو چاہتا بادشاہت عطا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔
تو جب اللہ کسی کو مقرر کر دے تمہارے لیے پھر اسے ایکسپٹ کر کے اس کی اطاعت کرو، کیونکہ لیڈر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے. اور یہاں ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم کی قوت جسمانی قوت پر مقدم ہے، کیونکہ اس کو اللہ نے علم اور جسم کے اعتبار سے وسعت دی. پہلے علم کا ذکر کیا گیا، پھر جسم کا ذکر کیا گیا. یعنی انسان کو اگر جسمانی قوت نہیں بھی ملی تو بھی وہ علم کی بنا پر قوی ہو سکتا ہے اگر وہ اس میں محنت کرتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی انسان کو جس کا بیک گراؤنڈ بہت ہمبل ہو، کہیں دور دراز کسی گاؤں میں تھا اور پھر اس محنت کر کے اس کو اللہ نے اپرچونٹیز دی اور وہ کسی بہت بڑے مقام پر پہنچا، تو حسد نہ کریں اور اسے بار بار اس کا ماضی نہ یاد دلاتے رہیں، بلکہ اس کے موجودہ مقام کو ایکسپٹ کریں، قبول کریں اور اس کو اپریشیٹ کریں. آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بہت اسٹرگل کر کے کسی مقام پہ پہنچتا ہے اور اس کو بار بار یہ کہنا ہم جانتے ہیں تم کہاں سے ہو، تم کون ہو، تو یہ کتنی زیادتی کی بات ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی سے حسد کرنے کی بجائے کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے خود اصرار کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہمیں تو چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہمیں کسی خیر کی توفیق دے. اچھا، یہاں پر ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ نبی کا نام نہیں ذکر کیا گیا، نبیہم اور اس طرح کی بات ہے، لیکن طالوت کا نام بتا دیا گیا، اور پھر داؤد علیہ السلام کا نام، اور آگے جا کر جالوت جو دشمن تھا اس کا نام بھی بتا دیا گیا. تو اس میں کوئی حکمت ہے، کیونکہ نبی کوئی بھی ہو، اس کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس دور کے لوگوں کے لیے اس کی بات ماننا ضروری ہے. اس کا نام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا جتنا اس کا عہدہ، منصب جو اللہ نے اس کو نبوت کا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص مثلاً ڈاکٹر بن جاتا ہے تو عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں؟ کیوں نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ اس نے اچیو کیا ہے جو کچھ، یا جو اس کی قابلیت ہے یا اس کی جو پہچان ہے، اب وہ نام سے زیادہ اس کے ٹائٹل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی نبی کا نام نہیں بتایا، جبکہ باقی سارے اہم کرداروں کے نام پتہ چل رہے ہیں. اب ان کے اگر نام ہٹا دیے جائیں تو پھر بات نہیں بنتی، لیکن نبی کا اگر نام نہیں بھی لیا تو اس کے باوجود وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کی بنا پر بندوں کا انتخاب کرتا ہے تو ہمیں اپنے لیے کیا ٹارگٹ رکھنا چاہیے، کس چیز میں آگے جانا چاہیے علم بڑھانے میں. لہٰذا علم بڑھانے کی دعا کرتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کی بھی، کیونکہ یہاں اللہ نے علم کے ساتھ جسم کا بھی ذکر کیا ہے. اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کی بادشاہت کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ تابوت واپس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے بقیہ جات بھی، یعنی ان کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں. فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو. تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جس چیز کا وعدہ کیا وہ کیا ہے، سکینت. اور پھر بعد میں کچھ اور چیزوں کا بھی وعدہ کیا کہ وہ تمہارے پاس تبرکات واپس آ جائیں گے جو تمہارے انبیاء کے تھے. سکینت اور اطمینان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے سکینت اتار دیتا ہے. جب کسی بندے کے دل میں سکینت اترتی ہے تو وہ مصائب اور پریشانیوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اس کے دل میں مزید ایمان پختہ ہو جاتا ہے، رب پر توکل بڑھ جاتا ہے، اور بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. آج ہی مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ جب آپ کی والدہ کی وفات ہوئی تھی تو اس دن بھی آپ نے کلاس لی تھی، اگلے دن بھی کلاس لی تھی، تو آپ کا حوصلہ کیسے ہوا تھا؟ یہ صرف اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سکینت تھی دل میں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لے لیا ہے، اس کی امانت تھی، واپس چلی گئی. اب اگر ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر بیٹھ جائیں تو انہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ میری والدہ کو اس وقت سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز میری دعا ہے، اور جو میں اچھا کام کروں وہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے، جس کے لیے ان کی تمنا تھی کہ جو انہوں نے کوششیں ہمارے لیے کی. تو اگر میں وہی کام چھوڑ دوں تو یہ تو پھر ان کے ساتھ زیادتی ہے، صرف اس لیے کہ مجھے بہت دکھ ہے. دکھ تو میرے دل میں ہے، اور بلا مبالغہ 6 مہینے تک ہر دن میں روتی تھی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے قرار دے دیا. یعنی ماں باپ کی جدائی ایسی چیز نہیں کہ جس کو آپ سمجھیں کہ بس ایسی معمولی چیز ہے، آپ ان کے جسم کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ محبتیں اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہیں، اور یہ محبتیں بھی ایک نعمت ہے.
لیکن جتنی پیاری کوئی چیز ہوتی ہے اس کے جانے کا جتنا بڑا دکھ ہوتا ہے، اس دکھ پر انسان جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی درجے کی سکینت بھی اتارتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی غم کے موقع پر، کسی خوف کے موقع پر، کسی اور ایسی پریشانی کے موقع پر جب دل گلے سے باہر آ رہا ہو تو انسان ٹھہر جائے، سکون محسوس کرے. اور اس کے لیے آیات سکینت پڑھنا بھی چاہیے، جو کارڈ چھپا ہوا ہے الہدا میں بھی. ابن قیم کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ پر جب معاملات شدت اختیار کر جاتے تو وہ سکینت والی آیات پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ مجھ پر بہت شدت اختیار کر گیا، یعنی خوف زیادہ ہو گیا، تو میں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد والوں سے کہا کہ مجھ پر سکینت والی آیات پڑھو. یعنی خود نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ پڑھوا رہے تھے. پھر وہ حالت مجھ سے ختم کر دی گئی اور میں بیٹھ گیا اور مجھے کوئی بیماری نہ رہی. تو زندگی میں ہر انسان پر کوئی نہ کوئی ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ جس میں اس کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، یا کوئی خاص تکلیف دہ سچویشن اپنے اوپر یا گھر والوں پہ آ جاتی ہے. تو اس میں اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا، اپنے آپ کو تھام کے رکھنا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور وہ انسان کی اپنی قوت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. لہٰذا انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان آیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور سکینت کا معنی ویسے بھی اطمینان، وقار، سکون ہے، کہ اس وقت انسان سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے، بے قراری اور بے چینی کا اظہار نہ کرے. تو تکلیف کے موقع پر یہ آیات پڑھنا ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ